قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو لوگ اس نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں
کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے نازل کیا۔ مختلف قسم کے افراد ہیں جو پائے جاتے ہیں قرآن مجید کے سلسلے سے۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں قرآن مجید سے کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، یہ دنیا ہے اور وہ ہے۔ ماہ رمضان میں کبھی اگر توفیق ہو جائے تو کچھ تلاوت کر لیں اگر پڑھنا آتا ہو، ورنہ کوئی خاص کام انہیں قرآن مجید سے نہیں۔ ایک یہ گروہ ہے کہ جو حد درجہ قرآن مجید سے دور ہے اور اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ لوگ قرآن مجید سے اپنے آپ کو قریب کریں جس طرح بھی ممکن ہو۔ اس پر ابھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ان سے گفتگو یعنی وہ مخاطب قرار پا رہے ہیں اس وقت کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آیا جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یہ لوگ اسی نیت سے قرآن پڑھ رہے ہیں جس کے لیے پروردگار عالم نے نازل کیا ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صبح کو قرآن مجید پڑھتے ہیں، شام کو قرآن مجید پڑھتے ہیں، وقتاً فوقتاً ادھر مختلف موقعوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیا یہ لوگ اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں جس لیے پروردگار عالم نے نازل کیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ توجہ کریں، چونکہ بلاخر قرآن کتاب خدا ہے، یہ بالکل طے ہے، اور پروردگار عالم نے جب اس کتاب کو بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد ہوگا، اس کو نازل کرنا، بھیجا بھی نہیں نازل کیا ہے۔ نازل یعنی اوپر سے نیچے آنا، یعنی قرآن مجید اپنی بلندی سے نیچے آیا ہے۔ عجیب ہے، مطلب اگر اس پر گفتگو ہو تو بہت وقت چاہیے کہ انسان کیسے اسے محسوس کرے۔ انشاءاللہ کبھی شبہ قدر کی گفتگو ہے یہ کہ نازل کے معنی کیا ہے کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ مقام قرآنی جو اس کا مقام ہے، اس مقام سے پروردگار عالم نے اسے نازل کیا، نیچے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ بحث ہے۔ اب جب پروردگار عالم نے اس لیے قرآن مجید کو نازل کیا تو قرآن مجید کے نزول کی وجہ بھی بتائی ہوگی کہ ہم نے اس قرآن مجید کو کیوں بھیجا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو قرآن مجید موجود ہے آخر کیوں ہے؟ جس لیے پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو بھیجا ہے، آیا ہم اسی لیے قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ توجہ کیجیے، آپ سوچیں گے بالکل عجیب سی بات کر رہا ہوں، لیکن ہے اس طریقے سے۔ آج ہمارے سامنے قرآن مجید کیسی کتاب ہے، کیا ہے، خود کانسیپٹ قرآن مجید کا ہمارے سلسلے میں کیا ہے، خود تصور قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اگر کوئی ہم سے اچانک پوچھ لے کہ کس چیز کی کتاب ہے تو کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی ایک باہر سے آنے والا رکھے ہوئے دیکھے بہت سے قرآن مجید رکھے ہوئے مساجد میں، کوئی کیا رکھا ہے؟ کیا قرآن مجید ہے؟ کیا ہے یہ؟ کتاب ہے اللہ کی بھیجی ہوئی۔ کس لیے بھیجی ہے؟ اگر وہ ہم سے یہ سوال کر لے کہ یہ کتاب پروردگار عالم نے تم کہتے ہو نازل کی، کیوں نازل کی؟ جواب ہمارے پاس یہ جواب کب ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھیں کہ جس نیت سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ واضح؟ ہم قرآن مجید کو آج اگر بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہ عنوان کتاب ثواب سمجھتے ہیں۔
قرآن مجید کو بعنوان کتاب ثواب سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیجئے یہ ثواب، 2 بار سورہ الحمد پڑھ لیجئے یہ ثواب، 3 بار سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیجئے یہ ثواب، یہ ہے۔ اس سورہ کو پڑھیں گے تو وہ ثواب ملے گا، اس سورہ کو پڑھیں گے تو وہ ثواب ملے گا، سورہ یاسین پڑھیں گے تو یہ ہوگا، سورہ واقعہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، سورہ نبا پڑھیں گے یہ ہوگا، سورہ ملک پڑھیں گے وہ ہوگا۔ یہ ہے ہمارے یہاں کانسیپٹ صحیح طریقے سے۔ کوئی مر گیا مثلا اس کے لیے قرآن پڑھ کے لوگ آگے بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا مثلا، کسی کا 40واں ہے مثلا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، کسی کو نہیں پڑھ پاتا وہ پیسے دے کر کے پڑھواتا ہے کسی سے، لیکن پڑھا جا رہا ہے، کیوں ثواب ملے گا مثلا۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں جو معاشرہ قرآنی معاشرہ کہا جا سکے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں قرآن سے کوئی کام نہیں ہے، قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے مثلا۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو معاشرہ قرآنی معاشرہ ہے، جس معاشرے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس معاشرے میں قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ ثواب کی کتاب ہے۔ لیکن ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی نیت قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، سب مجھ سے بہتر ہے، کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں جنرل، کہ قرآن مجید ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ آیا پروردگار عالم نے جب قرآن مجید کو بھیجا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ کتاب نازل کر رہا ہوں، اسے پڑھو ثواب دو؟ کوئی ایک آیت ایسی دکھا دیجئے جس میں پروردگار عالم نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس کتاب کو ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل کیا ہے کوئی آیت اس طرح کی آپ کے ذہن میں؟ سنا کبھی کسی سے؟ پوچھئے لوگوں سے مثلا کہ کوئی ایک آیت اس طرح کی ہو یا کوئی ایسی حدیث ہو جس میں یہ کہا جائے قرآن مجید کو، لفظوں کو غور کیجیے گا، اپنے لفظوں کو ذمہ دار ہو، قرآن مجید کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اسے پڑھ کر کے ثواب حاصل کریں۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے ثواب ملے گا، یہ بحث الگ ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے 1/3 قرآن کا ثواب ہے، 2/3 قرآن کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے 1/3 قرآن کا ثواب ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو یہ ہے، سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو یہ ہے، یہ ثواب موجود ہے۔ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، یہ درست ہے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید کو ثواب ہی نازل لینے کے لیے نازل کیا ہے۔ بحث یہ ہے سر، مثلا آپ دیکھیں سورج نکلتا ہے، سورج نکلا تو ہم نے جو کپڑا پھیلایا تھا دھوپ میں دھو کر کے سوکھ گیا، لیکن کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج نکلا تھا ہمارا کپڑا سکھانے کے لیے؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ سورج نکلا، ہم باہر جا کر کے بیٹھے، صبح کے وقت میں ہم کو وٹامن ڈی مل گیا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہے، سورج نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو وٹامن ڈی دے؟ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارے فائدے ہیں سورج کے، لیکن سورج نکلا تھا رات کو دن سے بدلنے کے لیے۔ سورج کو پروردگار عالم نے طلوع کیا تھا کہ رات دن سے بدل جائے، نتیجے میں یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا، ساری باتیں ہیں۔ پروردگار عالم نے آخر قرآن مجید کو نازل کیوں کیا تھا؟ پڑھیں گے ثواب ملے گا، بحث الگ ہے۔ یہ آیا کتاب ثواب ہے یا کچھ اور ہے؟ اس سے زیادہ میں وقت نہیں لوں گا آپ کا، اٹھا کر قرآن دیکھیے۔ قرآن مجید کا صرف ایک موضوع ہے، توجہ کیجئے، قرآن مجید کا صرف ایک موضوع ہے جس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ ہے ہدایت۔ ہدایت، دوسرا کوئی موضوع قرآن مجید کا نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر کے لوگوں سے پوچھو، علماء سے معلوم کریں، صرف ایک موضوع ہے قرآن صامت کے بھی نازل ہونے کا اور قرآن ناطق کے بھی نازل ہونے کا۔ قرآن صامت یہی کتاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ناطق وجود ہے، امام وقت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ۔
کیوں بھیجا ہے میں تحریر پروردگار عالم؟ ایک مقصد کیا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ وہ ہدایت کرتے ہیں۔ یہدون بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ، آخر سورہ انبیاء۔ یہ قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت کی جب بات آئی تو پروردگار عالم نے 4 آیتوں میں 4 گروہ کے لیے گفتگو کی، اور اب خود یہ مستقل موضوع ہے اور ایک اچھی طولانی اور تفصیلی بحث ہے۔ 4 آیتوں میں 4 گروہ کے لیے بحث کی۔ ایک جگہ پر کہا ہدن للناس، یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، عام انسان جتنے بھی ہیں، کسی بھی مذہب کا رکھنے والا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، قرآن مجید اس کے لیے ہدایت بن کر کے نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن مجید کو ایکسپٹ کرتا ہے نہیں کرتا اس کی اپنی مجبوری ہے، یہ قرآن نازل ہوا اس کے لیے۔ ہدن للناس، عام انسانوں کے لیے۔ دوسری جگہ کہتا ہے ہدن وبشری للمسلمین، یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تیسری جگہ کہتا ہے ہدن وبشری للمومنین، یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ چوتھی جگہ کہتا ہے ہدن للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سن لیا آپ نے؟ مانیں گے اس چیز کو؟ آپ ذہن قبول کرے گا اسے؟ میں کتاب لے کر کے آؤں، آپ کو دکھاؤں، کتاب آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتاب کا جی کا یہ کتاب ہے پہلی کلاس کے بچے کے لیے۔ آپ کہیں گے جی بہت اچھا ہے، بہت اچھی کتاب لکھی گئی، اس کا جواب نہیں ہے، یہ پہلی کلاس کے بچے کے لیے ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہوں کہ یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی لکھی گئی ہے، یہ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے صحیح ہے، ابھی تو آپ نے کہا تھا پہلی کلاس کے بچے کے لیے، کہہ رہے ہائی اسکول کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد کہوں کہ یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی ہے، یہ کتاب ہے گریجویشن کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ یہی کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماسٹریٹ کے لیے ہے، یہی کتاب جو آپ کے سامنے ہے ڈاکٹریٹ کے لیے۔ کون میری بات مانے گا؟ اتنے یہاں بیٹھے ہوں گے کہ ایک کتاب جو لکھی جائے وہ پہلی کلاس سے چلنا شروع کرے اور ڈاکٹریٹ تک چلی جائے، پی ایچ ڈی تک۔ ہے کوئی ایسی کتاب دنیا میں؟ نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، انسانوں سے شروع کرتا ہے متقین تک لے جاتا ہے۔ ایک صحابہ پڑھے محمد اور آل محمد۔ میں قرآن مجید کو گفتگو کر رہا ہوں تو ایک ربط ہے قرآن کا آج کی رات کے ساتھ، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگوں سے، عام انسانوں سے شروع کرتا ہے متقین تک جاتا ہے۔ عام انسانوں سے بلند ہوں گے تو مسلمان بنیں گے، مسلمانوں سے بلند ہوں گے تو مومن بنیں گے، اور مومن سے بلند ہوں گے تو متقی بنیں گے، اور متقین میں اتنے درجے ہیں کہ حد نہیں ہے، اور عام انسانوں سے لے کر کے متقین تک کی ہدایت کر رہا ہے۔ کون؟ یہی قرآن، کوئی اور قرآن نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر کسی دیوانے کو کہتے ہوئے سنیں کہ قرآن اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو امام زمانہ کے پاس ہے، اس کی اپنی نظر ہوگی، مذہب تشیع کی نظر یہ نہیں ہے۔ مذہب تشیع کی نظر یہ ہے کہ قرآن آج ہمارے سامنے جو موجود ہے، بسم اللہ کی بے سے لے کر کے والناس کی سین تک، بس جو ہے وہ یہی ہے، یہی رسول اللہ نے چھوڑا ہے۔ تارکن فیکم الثقلین کہہ کر کے کتاب اللہ، یہی کتاب چھوڑی ہے۔ اس کتاب کی ترتیب، سوروں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب سب رسول اللہ کی دی ہوئی ہے۔ توجہ کیجیے گا، قرآن مجید ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں مرتب ہے، لیکن جس طریقے سے مرتب ہے ترتیب رسول کی ہے۔ تمام مراجع کرام یا جن لوگوں نے قرآن مجید پر قلم اٹھایا، چاہے وہ آیت اللہ خوئی ہو، چاہے وہ آیت اللہ طباطبائی ہو، چاہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی ہو، سب نے چیز کو بیان کیا کہ آج ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے، منوان نہ ایک لفظ اس میں کم ہے نہ ایک لفظ اس میں زیادہ ہے۔ یہ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔
اگر کوئی اس کے خلاف کہیں بات کرتا ہے سوشل میڈیا پر یا کہیں پر، اس کی اپنی نظر ہو سکتی ہے، مذہب تشیع کا ویو یہ نہیں ہے۔ مذہب تشیع کی نظر یعنی مراجع کرام یعنی علماء کی نظر یہ کہ یہی قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہی وہ کتاب ہے رسول اللہ نے چھوڑی ہے۔ تو آج جو یہ کتاب موجود ہے، یہی کتاب وہ ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہی کتاب وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہی کتاب وہ ہے جو مومنوں کے لیے ہدایت ہے، یہی کتاب وہ ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیسے ہے آپ کے لیے؟ کیا قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو چیپٹر ہے؟ کیا قرآن میں باب پائے جاتے ہیں کہ مثلا یہ والا چیپٹر انسانوں کے لیے ہے، وہ والا چیپٹر مسلمانوں کے لیے ہے، وہ والا چیپٹر مومنین کے لیے، یہ متقین کے لیے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں۔ جس آیت پر آپ انگلی رکھیں گے وہی آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، متقین کے لیے بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کیسے ممکن ہے کوئی کتاب ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہو؟ ایسی موجود ہے، وہ نہیں ہے، یہی قرآن جو ہمارے سامنے۔ اور آپ میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، اس کا بیان کا موقع بھی نہیں ہے کبھی اور، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں، ذرا فرق پہچانیے لوگوں کے آپس میں، فرق کتنا ہے لوگوں کے درمیان۔ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم، اے مولا امیر المومنین متقی لوگوں کی صفتیں ایسے بتائیے کہ جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ عجیب، کیسا انسان تھا؟ ایسے سوال ائمہ طاہرین سے تاریخ میں کم کیے گئے۔ الٹے سیدھے سوال کرنے والے تو بہت تھے، جیسے آج ہے، آج بھی آپ دیکھیے فلاں انسان کی دادی کا نام کیا تھا، آپ سے کیا مطلب ہے کیا نام تھا اس کی دادی کا؟ فلاں انسان کی ایج کتنی تھی، آپ کیا کر لیں گے مثلا؟ لیکن بس سوال ہے۔ اسی طرح اس زمانے مولا کائنات کے پاس لوگ آتے ہیں، یا علی ہمارے سر میں بال کتنے؟ بڑا سوچ کے آیا مثلا کوئی سوال ہے کہ کتنے بال ہے، تو کیا کرو گے بال کہتے ہیں تمہیں پتہ بھی چل جائے تو کتنے ہیں؟ الٹے سیدھے سوالات، آج اسی طرح کے سوال کرتے ہیں بعض لوگ۔ وہ سوال کرنا چاہیے جس کا اپنی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، دنیا میں یا آخرت میں کم از کم۔ اننیسیسری سوال سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی سوال ایسا کیا جائے کہ جس کا ہماری زندگی میں کوئی رول ہو، کہیں پر کوئی فائدہ ہو اس کا کسی جگہ پر۔ تو اس نے سوال کیا یا امیر المومنین صف لی المتقین، مولا ہمارے لیے متقی لوگوں کی صفتیں بتائیں آپ کہ متقی ہوتا کیسا ہے، اور ایسے بتائیے جیسے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ٹیلی ویژن یا وغیرہ 3D ویڈی تو آج آیا، یا اس وقت مولا سے کہہ رہا تھا کہ ایسے بتائیے جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ مولا نہج البلاغہ بالبلا ہے، مولا کائنات نے ایک بھاری پن محسوس کیا، ہیوینس سینے پر، تو کچھ نہیں بولے، سر جھکا لیا۔ اس نے پھر کہا، مولا نے سر اٹھایا اور کہا کہ سنو اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ سنو جاؤ تقوی اختیار کرو، نیکی کرو، پروردگار نیکی کرنے والوں کے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈال رہے۔ تو نہج البلاغہ کہتے ہیں فلم یقنا حمام بہذا الجواب، حمام اس جواب سے قانے نہیں ہوئے جیسے آپ قانے نہیں ہوئے۔ فعزم علیہ، دو ترجمے کیے گئے جملے میں، فعزم علیہ یعنی یا تو حمام نام ہے اس کا، چھوٹی ہے ہائے اوس، یا تو حمام نے قسم دی مولا کائنات کو کہ بیان کیجیے، یا مولا کائنات نے اس کے اصرار پر بیان کرنے کا ارادہ کیا، عزم کیا۔ اور پھر ایک مولا نے خطبہ شروع کیا، تقریباً 2-2.5 صفحے کا خطبہ ہے یہ۔ اب مولا کائنات بتا رہے ہیں متقی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، منطقہم الصواب والنصب والاقتصاد مسیحہم التواضع، وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، حمام کھڑے سن رہے ہیں۔ اچانک حمام نے ایک چیخ ماری، گرے اور مر گئے۔ یہ صحابی مولا کائنات کا، متقی کیسا ہوتا ہے صرف اس بات کو سن کر کے زمین پر گرا اور مر گیا۔ مولا کائنات نے کہا میں اسی لیے نہیں بیان کر رہا،
کیونکہ جب کوئی موعظہ کسی تک پہنچتا ہے تو یہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ یعنی متقین کے صفات کو برداشت نہیں کر پایا. جب اس نے ان صفتوں کو دیکھا اور اپنے آپ کو وہاں رکھ کر کے دیکھا تو ایسا پایا جیسے کچھ نہیں، تحمل نہیں کر پایا. آج کی زبان میں ہارٹ فیل ہو گیا. صرف متقین کے صفات سن رہا تھا. ایسا ہوتا ہے متقین. 2-2.5 صفحے خطبہ نہج البلاغہ میں پڑھنے کے قابل ہے. میں اس کی پہلی صفت بتا رہا ہوں صرف آپ کے سامنے. پہلی صفت مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ میں بیچ میں یہ آپ کا وقت اس میں لگ رہا ہے لیکن جلدی سے کہ بچے سن لیں، کم از کم جا کے تحقیق کریں گے بعد میں نہج البلاغہ میں. مولا کائنات فرماتے ہیں فالمتقون فیہا هم اہل الفضائل. دنیا میں متقی وہ ہے جو صاحبان فضیلت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہاتھ میں تسبیح لے لے تو متقی بن گیا، گردن ٹیڑھی کر لے تو متقی بن گیا، اس کے ہونٹ ہلنے لگے تو متقی بن گیا. یہ ایسا کچھ نہیں بولا نے. فالمتقون فیہا هم اہل الفضائل. متقی وہ ہے جو صاحبان فضیلت ہے اس دنیا کے اندر. اور پہلی فضیلت جو مولا نے بیان کی ہے، اس کے بعد فضیلتوں کو گننا شروع کیا. جو پہلی فضیلت مولا بتاتے ہیں منطقہم الصواب. صواب صاد سے، تے سے نہیں. منطقہم الصواب یعنی اس کی گفتگو درست ہے، اس کی گفتگو صحیح ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے متقی کی گفتگو. متقی جب زبان کھولتا ہے تو نپاتلا بولتا ہے. یہ متقی کی صفت ہے. جو عائشہ یہاں وہاں کی بک رہا ہو یہ متقی نہیں ہو سکتا. جو ہر بات زبان پر جاری کرتے ہیں یہ متقی نہیں ہو سکتا. جس کی زبان خراب ہو یہ متقی نہیں ہو سکتا. جو گالی بک رہا ہے، فوج بک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ متقی نہیں ہو سکتا. پہلی صفت جو مولا بتا رہے ہیں متقی کی، منطقہم الصواب. اور یہ نہیں کہا کہ منطقہم الصدق، اس کی گفتگو سچ ہے، سچ کی بات نہیں کہی. چونکہ اگر سچ کہہ دیتے تو غیبت شامل ہو جاتی، اگر سچ کہہ دیتے تو چغلی شامل ہو جاتی. جو غیبت سچائی کا نام تو ہے، سچائی بیان کرتے ہیں، غیبت ہوتی ہے. مولا نے ایک ایسی لفظ رکھی کہ زبان کے تقریباً 30 عدد گناہوں کو ایک لفظ علی بن ابی طالب نے صاف کر دیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے کلاموں کا امام ہوتا ہے. ایک صلوات ہے محمد اور آل محمد. اتنی اچھی لفظ ہے، اس پر گفتگو کرنی چاہیے، بولنا چاہیے، لیکن میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے. میں دوسرا موضوع گفتگو کرنا چاہتا ہوں. صرف ایک لفظ کہہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. مولا کہنا ٹھیک ہے اور دیگر ائمہ سے بھی ہے. کیا کہتے ہیں کہ لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ. کہتے ہیں عاقل وہ ہے جس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق وہ ہے، بے وقوف وہ ہے جس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یہ دل جہاں ہے وہیں رہے گا، زبان جہاں ہے وہیں رہے گی، بدل جائے گا عاقل و احمق میں. پھر کیا ہے مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دل کا کام دیکھو اور زبان کا کام دیکھو. اب دل کیا ہے وہ کبھی اور انشاءاللہ. دل کا کام کیا ہے؟ فیصلہ کرنا، سوچنا. زبان کا کام کیا ہے؟ بیان کرنا. یعنی عاقل وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور احمق وہ ہے جو پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. ایک صلوات تو ہے محمد اور آل محمد. پہلی صفت ہے متقی کی، پہلی صفت منطقہم الصواب. آپ سوچئے ذرا، پریکٹس کیجئے 2-4 دن 5 دن کہ اپنی زبان کو بالکل صحیح یعنی سچ نہیں، بالکل درست بولیں گے، بالکل درست بولیں. کوئی غلط چیز اپنی زبان سے جاری نہیں کریں گے. کچھ دن پریکٹس کر کے دیکھیے. یہ متقی کی پہلی صفت.
کہاں عام انسان اور کہاں متقی. اور قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، عجیب ہے. بس میں زیادہ پریشان نہ کروں آپ کو، صرف ایک جملہ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ راوی کہتا ہے کہ مولا کائنات بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر بتا رہے تھے، پوری رات شاگرد سنتا رہا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یا جب صبح ہوئی مولا نماز شب کے لیے مثلاً اٹھنا چاہتے ہیں تو شاگرد نے پوچھا کہ یا جی یہ بتائیے کیا سورہ الحمد کی تفسیر مکمل ہو گئی؟ علی جیسا بولنے والا، مجھ جیسا نہیں 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک آدھ جملہ ڈھنگ کا ملے نہیں، علی جیسا بولنے والا جس کی ایک ایک جملے پر صدیاں لگتی ہے بحث کرنے میں. یا مولا کیا سورہ الحمد کی تفسیر مکمل ہو گئی؟ مولا کہتے کیسی باتیں کر رہے سورہ الحمد ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. بسم اللہ جس میں 4 لفظ ہیں، اسم اللہ رحمان رحیم. کل میں نے عرض کیا کہ بنا میں خدا رحمان الرحیم، ان 4 لفظوں کی تفسیر علی جیسا امام پوری رات بولتا رہا، مکمل نہ ہوئی. یعنی کتنی گہری ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل کتابیں ہدایت ہے. ہدایت یعنی راستہ دکھانا یا منزل تک پہنچانا. سچ بتائیں ہم اپنے آپ سے. دیکھیے آپ مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہیں، میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. کہ ہم نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا ہے قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے. کہ قرآن مجید دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے آخر ہمارے بارے میں. اس لیے ہم نے کب کتنی بار قرآن پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ پھر یہ بحث کرنا چاہ رہا تھا سر. میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، عادت ہمیں ڈالنی چاہیے قرآن مجید کی ایک ایک آیت، اور مثلا کم از کم ایک آیت خالی سمجھنے کے لیے کہ قرآن کہتا کیا ہے آخر، قرآن مجید کا ویو کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن مجید. اس کو ہم دیکھیں. اس قرآن مجید کی آیت ہے کہ قل، پیغمبر آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. یعنی اللہ سے محبت ایک طرف، پیغمبر کا اتباع ایک طرف. اتباع پیغمبر کے مراحل میں جب دیکھا جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو آج ہی جیسی رات تھی جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. کل کا جو دن ہے یعنی 27 رجب، روز بعثت. بعثت بعثا یعنی بھیجنا. جو قرآن مجید کے بیان میں عرض کروں آپ کے سامنے. کل کا دن جو 27 رجب کا دن ہے روز بعثت، ہمارے کو بھی ہے اور معراج بھی ہے. ہمارے یہاں صرف معراج کے نام سے مشہور ہے زیادہ کہ پیغمبر کو معراج ہوئی، درست ہے، لیکن معراج سے پہلے بعثت کی جو منزل ہے پیغمبر کی وہ بہت زیادہ اہم ہے. کس طریقے سے اہم ہے بس توجہ کیجیے گا، بہت تیزی سے گزروں گا. آپ سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں؟ 1,23,999. یعنی ایک کم 1,24,000 پیغمبر سے پہلے آئے. نبی ان سے پہلے آئے. کتنے رسول ان سے پہلے آئے؟ 312. کیونکہ 313 رسول ہے، آخری یہ خود ہے. ان سے پہلے آئے. کتنی کتابیں آئیں ان سے پہلے؟ کم از کم 3 کتابیں بڑی اور کتنے صحیفے، تورات، زبور، انجیل اور بہت سے صحیفے. کتنی شریعتیں آئیں، شریعت جناب نوح، شریعت جناب موسیٰ، شریعت جناب ابراہیم، اور کیا آئیں شریعت. اب میں اس کو زیادہ بحث تو نہیں کر سکتا چونکہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بحث کافی طولانی ہے، سمیٹ کر کر رہا ہوں. توجہ کیجیے گا، جو کچھ پیغمبر سے پہلے ہوا ہے وہ سب مقدمہ تھا پیغمبر کے لیے. جو بھی ہوا، جتنی کتابیں آئیں وہ ساری کتابیں مقدمہ تھی پیغمبر کی کتاب کے لیے.
جتنی شریعتیں آئیں وہ ساری شریعتیں مقدمہ تھی پیغمبر کی شریعت کے لیے، جتنی نبوتیں آئیں وہ ساری نبوتیں مقدمہ تھی پیغمبر کی نبوت کے لیے، جتنی رسالتیں آئیں وہ ساری رسالتیں مقدمہ تھی پیغمبر کی رسالت کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں، مثال دے دوں تاکہ بچے بات کو محسوس کر لیں، کہیں پر آپ کوئی دیکھتے ہیں اس میں الیکشن وغیرہ میں بھی زیادہ نظر آتا ہے، کوئی منچ بنایا جاتا ہے، کوئی اسٹیج بنایا جاتا ہے، اس پہ لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں، وہ ایک بول رہا ہے، دوسرا بول رہا ہے، تیسرا بول رہا ہے، کوئی پڑھنے والا، کوئی کچھ کرنے والا، الگ الگ لوگ آتے ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ بنتا کس کے لیے ہے؟ اس اصل انسان کے لیے کہ جو مثلاً آخر میں تقریر کرنے والا ہے، کوئی منسٹر آ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے، پریزیڈنٹ آ رہا ہے، اس کے لیے سب کو سجایا جاتا ہے۔ اس کے پہلے کچھ لوگ آ کر کے بولتے ہیں، کچھ اپنی گفتگو کرتے ہیں، کوئی شعر پڑھتا ہے، کچھ کو کچھ سب ہوتا رہتا ہے۔ اصل کام یہ سب کچھ سجایا گیا ہے اس کے لیے جو آخری بولنے والا آئے گا، مثلاً کوئی پرائم منسٹر، مثلاً کوئی پریزیڈنٹ، ایسا ہوتا ہے نا، بالکل واضح۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو سجایا تھا اپنے ایک حبیب کے لیے، پوری کائنات کو سجایا تھا اپنے آخری رسول کے لیے۔ آدم تم جاؤ، بشریت کو کچھ دور تک لے جاؤ، نوح تم جاؤ، لوگوں کے ذہن کو آمادہ کرو، ابراہیم تم جاؤ، تھوڑا سا ماحول اور بناؤ، اور یہ سب ہوتے 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 تاکہ دنیا اس قابل ہو جائے کہ ہمارے حبیب کو سمجھ سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل یا دوسری مثال میں اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو فلاں پروفیسر کا شاگرد بنائیں، کہ بہت اچھا کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، زبردست، آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اس کا شاگرد بن جائے۔ کیسے بنے گا یہ بچہ شاگرد؟ یہ بچہ پڑھنا شروع کرے گا، پہلی دوسری تیسری چوتھی پڑھتے 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 اس قابل بنے گا کہ اس پروفیسر کی بات کو سمجھ سکے۔ ایسا تو نہیں کہ 5 سال کے بچے کو لے جا کے رکھ دیا، پروفیسر صاحب اسے پڑھا دیجیے، یہ میں نے دعا مانگی تھی کہ میں میرا بیٹا پیدا ہوگا تو آپ کا شاگرد بناؤں گا، یہ بسم اللہ یہ موجود ہے۔ تو کہا آپ سے کیا پڑھاؤں گا اس بچے کو؟ جائیے پہلے سے نچلی کلاسوں میں پڑھائیے تاکہ یہ اس قابل بنے کہ میری بات کو سمجھے۔ پروردگار عالم نے بھی ایسے ہی کیا کہ پوری کائنات کو پیغمبر کے لیے سجایا، لیکن ذہن انسانی کو پہلے 1,23,999 انبیاء کے ذریعے سے آمادہ کیا کہ اس قابل بن جائیں کہ میرے حبیب کی بات کو سمجھ سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور وہ بشریت جناب آدم سے شروع ہوئی تھی بات۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے اور کہہ دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہر انسان کو یاد نہیں آئے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام۔ تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ میں کل آپ سے جو مجلس میں کہہ رہا تھا پہلے کہ ہمیں کوئی حق نہیں آگے پیچھے کرنے کا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں۔ انا، مولانا بیٹھے آپ پوچھئے گا، انا یعنی بے شک، آپ بے شک ہی سمجھے، اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ گرامر بیان کرنے کا ٹائم نہیں۔ بے شک، ان الدین، الدین، الدین یعنی دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے۔ کہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ کہاں سے آیا لفظ؟ کیا عربی زبان میں لفظ پسندیدہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے؟ وہ موجود ہے، المحبوب۔ اگر پروردگار اس طریقے سے کہتا ہے کہ ان الدین المحبوب عند اللہ الاسلام، کوئی مشکل پیش آ جاتی، لیکن نہیں کہہ رہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ہم نے بڑھا دیا پسندیدہ، معنی کتنے بدل گئے اس کے، توجہ کیجئے۔
میں اسی کو جلدی سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے آج آپ جا کے نیٹ پر سرچ کریں دین آسمانی لکھیے, ادیان آسمانی. ادیان دین کا پلورل ہے, دین کی جمع ہے, ادیان آسمانی یا ادیان الہی لکھیے, 3 دین آئیں گے. 3 دین, یہودیت, مسیحیت اور اسلام. یعنی یہودیت بھی اللہ کا دین ہے, مسیحیت بھی اللہ کا دین ہے, اسلام بھی اللہ کا دین ہے. یہ سرچ کیجیے, یہ مل جائے گا. قرآن کا ترجمہ کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے دین تو اور بھی ہے, تو پھر یہ کیسے کہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, کہ پسندیدہ بڑھا دیا. قرآن مجید نے لفظ ادیان استعمال بھی نہیں کیا پورے قرآن میں کہیں, نے پلورل بنایا ہی نہیں. جب بھی کہا تو دین کہا, ادیان نہیں کہا, تاکہ تمہارے ذہن میں اس کی جم نہ بننے پائے. نہ یہودیت الہی دین ہے, نہ مسیحیت کرسچینٹی الہی دین ہے. اللہ کا دین صرف اسلام ہے. اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین صرف اسلام ہے, کہ جو جناب آدم سے شروع ہوا اور جناب عیسیٰ تک اپنے مقدمات کو طے کرتا رہا. توجہ کیجیے, جناب موسیٰ کو الگ سے دین لے کر کے نہیں آئے, جناب عیسیٰ کو الگ سے دین لے کر کے نہیں آئے, سب کے سب اسلام کے مبلغ تھے. جناب آدم سے اسلام شروع ہوا ہے, جناب عیسیٰ تک رہا, لیکن کسی کو حق نہیں تھا کہ اپنی تعلیمات اور اپنی تبلیغات کا نام اسلام رکھ دے. نہیں, نام وہ رکھے گا جس پر دین مکمل ہو رہا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ محمد. اسلام کے جس پر دین مکمل ہو رہا ہوگا. جناب آدم آئے مگر دین مکمل نہیں ہوا, دین ہی کے لیے کام کر رہے تھے اسلام کے لیے, لیکن مکمل نہیں ہوا. جناب نوح نے اسلام کے لیے کام کیا, لیکن اسلام مکمل نہیں ہوا. جناب ابراہیم نے اسلام کے لیے کام کیا, لیکن اسلام مکمل نہیں ہوا. اور جتنا زیادہ پیغمبر سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں انبیاء, اتنا لفظ اسلام بار بار آ رہا ہے ان کی زبانوں پر, لیکن کوئی بھی اپنی تعلیمات کا نام اسلام نہیں رکھ رہا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں خبردار مرنا نہیں اس سوائے اس حالت ہے کہ تم مسلمان ہو. اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں, لیکن کسی نے نام نہیں رکھا اسلام. اسلام کا نام آ کر کے پیغمبر نے اس کا نام رکھا ہے, آ کر کے اس تعلیمات کا نام اسلام رکھا, دین کا نام. اور دین اس وقت سے چل رہا جناب آدم سے, سارے کے سارے انبیاء آ رہے کہ کام کر کے جا رہے ہیں, اور لیکن کام مکمل نہیں ہو رہا. کام کیسے مکمل ہوگا؟ پروردگار عالم جو کام کروانا چاہتا ہے وہ بتائے گا کہ مکمل ہو گیا. آخری نبی کون آئے؟ جناب عیسیٰ. جناب عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. 500 سال کا زمانہ گزرا, 500 سال کوئی نبی نہیں جناب عیسیٰ کے بعد. آج آپ دیکھ لیجئے 1445 اور 2024 وہ پورا نکل آئے, کتنا وقت بیچ میں جا رہا ہے. 500 سال کا زمانہ گزر رہا ہے, کوئی نبی نہیں آیا اس بیچ میں. اور جناب عیسیٰ نے کیا کہا کہ انی, سنو, میں جناب عیسیٰ کہتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, جو تورات ہم سے پہلے گزر چکی ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد, میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ محمد. جناب عیسیٰ نے آ کر کے بشارت دی ہے پیغمبر اسلام کی کہ وہ آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا. ان کی رسالت اور ان کی ذمہ داری کا آغاز آج کی شب سے ہوا. دیکھیں آپ کتنی مبارک شب ہے یہ, اور کل کا دن کتنا مبارک دن ہے کہ 1,24,000 انبیاء, ایک کم 1,24,000 انبیاء جس انسان کے لیے آئے تھے اس نے اپنا کام کل سے شروع کیا. سوچیں آپ کتنا اہم دن ہے یہ.
اسی لیے سال کے 4 روزے جو بہت اہم ہیں کہ جن کے ایک روزے کا ثواب 70 سال کے روزے کے برابر ہے. 70 سال ایک عمر ہوتی ہے. 4 روزے: 17 ربیع الاول پیغمبر کی ولادت، 27 رجب پیغمبر کی مبعث، 25 ذیقعدہ دہب الارض، 18 ذی الحجہ روزہ غدیر. اب ان کا آپس میں ارتباط کیا ہے وہ انشاءاللہ کبھی اور کہ یہ 4 روزے امام باقر و امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ سال کے 4 روزے بہت زیادہ ثواب رکھتے ہیں. کل مومنین اگر جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، ابھی اتنی گرمی بھی نہیں ہے، اگر رکھ سکتے ہو تو رکھیں. لیکن اگر کسی پر قضا روزہ واجب ہے تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. کل کا روزہ مستحب ہے. اگر اس پر قضا روزے واجب ہے، اگر قضا نماز ہے تو مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر قضا روزہ ہے تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ اسی تاریخ میں اپنے قضا روزے کی نیت کرے تو قضا بھی ادا ہو جائے گا، مستحب کا ثواب بھی مل جائے گا. وہ اتنا کریم ہے کہ وہ جس طرح بھی تم چاہو دینے کے لیے تیار ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ظہر کے بعد توڑ نہیں سکتا. اگر کسی کے روزے قضا ہیں تو وہ کل قضا کی نیت سے روزہ رکھے، اس میں وہ اس کا بھی ثواب ملے گا اور بے بس کا بھی ثواب ملے گا. آج کی رات میں نماز ہے، 12 رکعت نماز ہے، 2 کر کے. اس کا مفاتیح موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھیں. اور جناب امیر کی زیارت ہے آج کی رات میں، مولا علی کی زیارت ہے آج بھی، کل کے دن میں بھی. برحال یہ کچھ اعمال ہے جو انسان کرنا چاہیے. اتنا اہم دن ہے یہ کہ 1,24,000 انبیاء جس کام کے لیے آئے تھے، ایک کام، وہ کام کل سے شروع ہو رہا ہے. پیغمبر غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت کے درمیان کے جو ایک مہینوں جا کر کے غار حرا میں آپ رہتے ہیں، دشمن کی جب اوب جاتے ہیں اس کفر کے ماحول سے تو جا کر کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں. وہ غار حرا کے نام سے آج مکے کے اندر موجود ہے. وہاں عبادتیں کرتے ہیں رسول اللہ لوگوں سے کنارے ہٹ کر کے. اور اس عبادت کے درمیان جناب جبرائیل نازل ہوئے کل کی تاریخ میں اور آواز دی اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیغمبر پہلی وحی آ رہی. سوچیے آپ کتنا اہم دن ہوگا جس دن پیغمبر پر پہلی وحی آئی، یعنی پروردگار عالم کا پہلا رابطہ پیغمبر اکرم سے بظاہر شروع ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ پہلی وحی. اور اس کے بعد اسی کے بعد پیغمبر سے کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر. اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے، قیام کیجئے اور ڈرائیے. اور یہ حکم جو قیام کا تھا پیغمبر کا صرف گھر کے اندر کے لیے تھا. 3 سال تک پیغمبر خاموش تبلیغ گھر کے اندر کرتے رہے. گھر کے اندر کون لوگ ہیں؟ صرف 2 لوگ، جناب خدیجہ مولا کائنات، اور کوئی نہیں. جناب خدیجہ ہیں اور مولا کائنات ہیں. ان کے درمیان یہ تبلیغ ہوئی 3 سال تک. اگر آپ، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر آپ پیغمبر کی تبلیغ کے زمانوں کو الگ الگ رکھیں تو کئی حصوں میں پیغمبر کی زندگی تقسیم ہوگی. پیغمبر کی تبلیغ کا پہلا زمانہ 40 سال کا ہے. جس دن پیغمبر دنیا میں آئے اس دن سے جب تک 40 سال کے ہو گئے، اس زمانے میں پیغمبر نے کوئی اعلان نہیں کیا رسالت کا، لیکن کام سب وہی کرتے رہے جو ایک رسول کرتا ہے. توجہ، اعلان نہیں کر رہے، نبوت کا اعلان نہیں کر رہے، لیکن کام سارے وہ انجام دے رہے ہیں جو ایک نبی کی ذمہ داری ہے اور ایک رسول کی ذمہ داری ہے. پیغمبر نے اعلان رسالت سے پہلے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور یہ عالم تھا پیغمبر کا کہ جھوٹے انہیں سچا کہتے تھے، خائن انہیں امین کہتے تھے. یہ پیغمبر نے اپنے آپ کا ایسا لوہا بنوا دیا. کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا پیغمبر نے، بت پرستی کے قریب بھی نہیں گئے پیغمبر، مگر بت پرست انہیں اپنے لیے قابل اعتبار سمجھتے تھے، قابل اعتماد سمجھتے تھے. 40 سال خاموش تبلیغ کرتے رہے.
تاکہ جب میں کوئی بات کہوں تو پہلے میری سیرت ایسی سامنے آ جائے کہ لوگ ہماری بات کو قبول کریں۔ لہذا پیغمبر کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بات میں منوانے کی سوچیں، پہلے اپنی ذات کو منوائیں لوگوں کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل بالکل معمولی سی بات کہہ رہا ہوں، کوئی پوچھے کوئی جملہ کہیے کسی کا تو لوگ پوچھتے کس نے کہا ہے؟ آپ کا فلاں نے کہا، چھوڑو 50% تو لیس کر دو، ایسے ہی جھوٹ بولتے رہتے۔ اور بعض نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہ فلاں نے کہا ہے، انہوں نے کہا تو صحیح ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں لوگ؟ چونکہ بات کو لوگ بعد میں مانتے ہیں، ذات کو پہلے مانتے ہیں۔ پہلے شخصیت کو منوانا پڑتا ہے سماج میں رہ کر کے۔ اسی لیے علماء کا فتویٰ بھی ہے مراجع کا، اور معصوم کی حدیث بھی ہے کہ لا یجوز الکذب ولو فی المزاح، جھوٹ جائز نہیں ہے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ کوئی انسان سماج کے اندر مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم تو مذاق کر رہے ہیں کہ جی نہیں، آپ کو حق نہیں مذاق کرنا میں جھوٹ بولنے کا۔ تاکہ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ تمہاری شخصیت نہ خراب ہونے پائے، تم سماج میں جھوٹے نہ مشہور ہونے پاؤ۔ تمہارا اسلام خیال رکھتا ہے، کتنا پروردگار خیال رکھتا ہے ہمارا۔ خبردار جھوٹ نہ بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ 40 سال پیغمبر خاموش تبلیغ کرتے رہے، اس کے بعد پہلی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھے اور اپنے گھر میں آ کر کے تبلیغ شروع کی۔ تبلیغ تو کیا کرنا تھی، لیکن ایک ماحول بنانا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا اگر تمہیں سماج میں کوئی تبلیغ کرنا ہے تو پہلے گھر سے شروع کرو، پہلے اپنی بیوی بچوں سے شروع کرو، پہلے گھر کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہارے گھر کو دیکھ کر کے تم پر اعتماد کر سکیں۔ باہر کی بات میں سوچنا، اور قرآن میں خود کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، باہر تو بعد میں آنا۔ 3 سال تک پیغمبر ایسی تبلیغ کرتے رہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کعبے میں، مثلا مسجد الحرام میں 3 آدمی پڑھ رہے نماز، پیغمبر جناب خدیجہ مولا کائنات ایک ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا خیریت، لیکن ابھی تک لوگ برائی نہیں کر رہے ہیں کہ زیادہ، کیونکہ انہوں کسی کو کوئی کام نہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ 3 سال تک ایسے رہے، 3 سال کے بعد پھر آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ پہلے گھر والوں کو ڈرایا 3 سال تک، اب قرابت داروں کو ڈرائیے۔ بس جیسے ہی پیغمبر پر یہ آیت آئی، مولا کائنات سے پیغمبر نے کہا کھانے کا انتظام کرو۔ علی بن ابی طالب ان کی عمر کل 10 سال کی ہے، ان سے کہا کھانے کا انتظام کرو۔ کھانے کا انتظام کیا، جو بھی ہے تھوڑا مختصر سا کھانا آمادہ کیا پیغمبر نے، کروایا مولا کائنات سے۔ وہ کہا تمام جنا کر کے بنی عبد المطلب کو سے کہہ دو کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے جناب ابو طالب کے یہاں۔ سب کو بلا لیا، تقریباً 40 لوگ ہیں جناب عبد المطلب کی اولاد میں، ان کے چچا زاد بھائی اور کزن وزن سب ملا کر کے تقریباً 40 لوگ بلایا۔ ان لوگوں نے آ کر کے دیکھا مختصر سا کھانا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو بلایا ہے، اس سے تو ہمارے لیے کم پڑنا ہے، کیسے کھائیں گے لوگ؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بس پیغمبر نے بسم اللہ کر کے جس طرح بھی شروع کیا، سارا مجمع کھا کے تھک گیا لیکن کھانا نہیں کم ہوا، اتنے کم ہوا۔ دیکھ رہے میرے عزیزو، کثرت اور ہے، برکت اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ پورا مجمع ایک سبق کر کے کھانے والے تھے اس زمانے میں، سب کھاتے کھاتے تھک گئے، پیٹ بھر گیا، سیر ہو گئے، لیکن کھانا جو کا تو کم نہیں ہو رہا۔ ابو لہب نے اسی سے استفادہ کر دیکھا یہ جادوگر ہے، جادو کر دیا، یہ سب کر کے مجمع کو ہاں پیغمبر کچھ بولے ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ماحول غیر سنجیدہ ہو جائے تو کوئی کیا بولے گا اس میں؟ چلے گئے لوگ، پیغمبر نہیں بول سکے، خاموش رہے۔ اگلے دن پھر بلایا، جاؤ علی جا کر کے بلا کر کے لاؤ، پھر انتظام کرو کھانے کا، پھر انتظام کیا، پھر آئے سارے کے سارے۔ آج
پہلے کہنے سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اب پیغمبر نے اعلان کیا کہ سنو، کوئی جوان، میں نہیں جانتا کسی ایسے جوان کو جو اپنی قوم کے پاس کوئی پیغام لے کر کے آیا ہو جو مجھ سے بہتر پیغام ہو. انی قد جئتکم خیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں دنیا اور آخرت کا خیر لے کر کے. میں نبی ہوں، پروردگار عالم نے مجھے نبی بنایا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. ایکم یواصرونی فی ھذا الامر، تم میں کون ایسا ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ کل میرے بعد کل میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا. سارے کے سارے کھانے پینے کے بعد خاموش، بالکل سروں پر طائر پر یہ کیا کہہ دیا؟ چپ ہے پورا مجمع. وہی 10 برس کا ایک بچہ کھڑا ہوا. انا یا رسول اللہ، رسول اللہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کام میں آپ کا مددگار رہوں گا. جب پیغمبر نے دیکھا تو پیغمبر نے آواز دی، ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی، یہ میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے. اسمعوا لہ واطیعوا، تم لوگ اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. اسمعوا لہ واطیعوا، تم لوگ اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. یہ کہا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہنستے ہوئے اور جاتے وقت ابو جناب ابو طالب سے طنز کر رہے ہیں. ابو طالب، تمہارا بھتیجا تمہارے بیٹے کی اطاعت کون دے رہا ہے تمہیں؟ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو، اپنے بیٹے کی بات سنو، کہہ کر چلے گئے. اس جگہ سے پیغام شروع ہوا. یعنی توجہ کیجئے کہ جس دن توحید کا اعلان ہوا، اسی دن رسالت کا اعلان ہوا، اسی دن مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. اور اسی سال جب بازار اوکاز لگا مکے میں، جو بازار لگا کرتا، سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا تھا جس میں ہر طرح کی چیزیں آتی تھیں، سارے لوگ جمع ہوتے تھے اطراف مکہ سے. جب بازار لگا تو پھر آئے جائے فاصدع بما تؤمر، اے رسول جس چیز کا تم کو حکم دیا گیا ہے آج تم اس کو علنی کر دو. آج اعلان کر دو سب کے سامنے. بازار اوقات میں پیغمبر نے جا کر کے آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے پہچانا پہلی زندگی پیغمبر کی 40 سال تک خاموش تبلیغ، اس کے بعد 3 سال تک اپنے گھر میں تبلیغ، اس کے بعد اپنے خاندان میں تبلیغ، اور پھر عام لوگوں میں تبلیغ. یعنی ایک سلسلہ بتایا گیا ہے. اگر تمہیں پیغام الہی کو پہنچانا ہے تو پہلے اپنے آپ پر تبلیغ کرو، پھر اپنے گھر میں تبلیغ کرو، پھر اپنے خاندان میں تبلیغ کرو، تب آ کر کے باہر لوگوں کے سامنے گفتگو کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. یہ روز مبعث ہے، اس کو روز مبعث بھی کہتے ہیں. روایات میں اس کو عید کہا گیا. عید کا دن، کل کا دن جو ہے عید مبعث، اسی لیے غسل رکھا گیا اس مستحب ہے. روز عید مبعث کل، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کی عید کا دن ہے کل. اور بس میں ایک بات کو صرف چھیڑ کر کے آپ کے سامنے اور بس ختم کر رہا ہوں. گفتگو انشاءاللہ اس پر کل کی تقریر میں اگر ممکن ہوا تو عرض کروں گا. مبعث پیغمبر کو رسول اللہ نے کیوں بھیجا اس دنیا میں، گفتگو وہی پر موجود ہے. 1,23,999 انبیاء جس کے لیے آئے تھے وہ کیوں آیا تھا؟ 4 مرتبہ قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کیا ہے. بس اتنا کہوں گا، باقی کل. 4 مرتبہ قرآن مجید نے اس مفہوم کو اپنے اندر بیان کیا ہے 4 مختلف طریقوں سے. سب سے پہلے غالباً جناب ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یا یزکیہم بعد میں جناب ابراہیم کی دعا، پروردگار کس ایک ایسے انسان کو علم میں رسول بنا کر کے بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے،
تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. یہ ایک جناب ابراہیم کی دعا. دوسری مرتبہ پروردگار عالم نے احسان کے طور پر بیان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ پروردگار نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا کہ جو ان کو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے, ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور انہیں تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ہم نے تمہارے درمیان ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, جو تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تلاوت دیتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے. توجہ کیجیے. اور ایک وہی جو آپ کے سامنے جو بہت مشہور ہے سورہ جمعہ کی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مرتبہ قرآن مجید نے اس مفہوم کو الگ الگ طریقوں سے بیان کیا. پیغمبر کی بعثت 3 چیزوں کے لیے قرآن مجید بیان کر رہا ہے, 3 مقصد بیان کر رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, ایک آیات الہی کی تلاوت. یزکیہم, 2 نفسوں کا تزکیہ, لوگوں کا تزکیہ, پاک کرنا. یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. یہ مقصد بعثت ہے جس کو رسول اللہ کے لیے بیان کر رہا ہے قرآن مجید. ایک جگہ پر ایک بات اور کہہ رہا ہے, اسی پر 2 جملے کہہ کر کے آج کی بات تمام کر رہا ہوں. کہتا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. عجیب ہے, عجیب ہے. اس کو 2 طرح سے کہا قرآن مجید نے کہا. ایک اپنے لیے کہا, ایک رسول کے لیے کہا. اپنے لیے کہتا ہے علمکم ما لم تکونوا تعلمون, خدا نے تمہیں وہ تعلیم دی جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. اور رسول کے لیے بھی کہہ رہا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو انسان سیکھ سکتا ہے اس کائنات میں. بہت توجہ چاہتا ہوں, آخری جملے ہیں. کچھ چیزیں وہ جسے انسان سیکھ لے گا. ہیلی کاپٹر بنانا سیکھ لے گا, پیغمبر نے نہیں سکھایا. جہاز بنانا سیکھ لے گا, پیغمبر نے نہیں سکھایا. میزائل بنانا سیکھ لے گا, پیغمبر نے نہیں سکھایا. گھر بنانا سیکھ لے گا, پیغمبر نے نہیں سکھایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان خود سیکھ سکتا ہے اس دنیا میں. پیغمبر وہ سکھانے آئے ہیں جس کو انسان سیکھ ہی نہیں سکتا. عجیب ہے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے ابھی نہ کبھی. عجیب ہے. یہ کون سی چیز ہے آخر؟ یہ کون سی چیز ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون آخر کیا چیز ہے؟ آج پیغمبر ہمیں کیسے سکھائیں گے وہ چیز جس کو ہم سیکھ ہی نہیں سکتے؟ یعنی کچھ ایسے علوم دنیا کے اندر موجود ہیں, بس آخری جملہ تقریر کا, کچھ ایسے علوم دنیا کے اندر موجود ہیں, کچھ ایسی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جب تک انسان کا پیغمبر سے رابطہ نہ ہو سیکھ ہی نہیں سکتا. آج بھی صاحب سے عرض کر رہا ہوں. تو آج تو پیغمبر ہے نہیں دنیا میں, تو کیسے کون سکھائے گا؟ کہ اگر پیغمبر دنیا میں نہیں ہے تو قرآن کی آیت منسوخ ہے. کہ منسوخ تو نہیں ہوئی. کہ پھر قرآن کی آیت تو کہہ رہی یعلمکم, تعلیم دیتا ہے. تو کون تعلیم دے رہا ہے؟ کہ اگر پیغمبر دنیا میں نہیں ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر جیسا ہو. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر جیسا ہو, کہ جو آج بھی دنیا والوں کو سکھا رہا ہو. وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے, پیغمبر کا آخری جانشین حضرت حجت ابن الحسن العسکری. ایک صلوات پڑھیں گا. پیغمبر کا آخری جانشین ہے جناب امام زمان سلام اللہ علیہ.
اب وہ کیا ہے انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے کل گفتگو کروں گا. آج اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر سے توجہ پیدا کریں. خالی دعائیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ نا ہم سمجھے کیا کہا نہ کوئی اور سمجھا کیا کہا. نہیں، ایک ارتباط پیدا ہو اپنے پروردگار عالم سے، ایک ارتباط پیدا ہو اپنے امام زمان سلام اللہ علیہ سے، کہ انسان مربوط ہو امام سے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ چیزیں آتی ہیں جو عام طور سے دنیا والوں کے پاس نہیں ہیں. یہ ضروری ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ جو لوگ ان سے قریب ہوتے چلے گئے ہیں سارے کے سارے باکمال ہوتے چلے گئے. کوفے کے بازار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ بولنا چاہتی ہیں. جناب زینب نبی ہیں نہیں، رسول ہے نہیں، ہے امام ہے نہیں، کوئی عہدہ نہیں جناب زینب کا ظاہری عہدہ، تینی عہدے الہی، نبوت اور رسالت اور امامت. جناب زینب نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے. لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب زینب کی آواز نہ آئے. کوئی یہاں سے بولا، کوئی وہاں سے بولا، کوئی تالی بجا رہا ہے، کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی کچھ کوئی ہیلا کر رہی ہیں عورتیں تاکہ جناب زینب نہ بول سکے. جناب زینب نے کیا کیا؟ کوئی نماز پڑھی وہاں پر، کوئی مناجات کی، کوئی دعا کی، کچھ نہیں. ایک جملہ کہا عربی میں جس کا ترجمہ ہے خاموش. اس کو تو کوئی دعا نہیں ہے، اس کو تو کوئی مناجات نہیں ہے، اس کو تو کوئی آیت نہیں ہے. جناب زینب اپنی جملہ کہہ رہی ہے خاموش. جیسے ہی جناب زینب کے منہ سے نکلا خاموش، دو اثر ہوئے. سکتت الاجراس وحبست الانفاس، جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں ٹھہر گئیں، لوگوں کے سینوں میں سانسیں گھٹ گئیں، کوئی زور سے بول نہیں پا رہا. کیا ہے یہ رسول کی بیٹی ہے. یہ اپنے اختیار سے عمل کر رہی ہے، اور اتنا اختیار پروردگار عالم نے اس کو دیا ہے کہ اگر ایک لفظ کہہ دے خاموش تو جہان پر سکوت طاری کر دے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما. پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما. شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما. دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. روز حشر ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. قرض داروں کا قرض ادا فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح مرحمت فرما. بے روزگاروں کو روزگار بابرکت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق و شرک کو سر نگو فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع کرام خصوصاً رہبر کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموس جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما. پروردگارہ اس شب کو، اس دن کو ہم سب کے لیے مبارک فرما. اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منا الیسیر واعف عنا الکثیر انک انت الغفور الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا